کہ جیسے قلب میں کوئی فرشتہ معرفت بھر دے، بھی جب روشنی تو آسماں والوں نے کیا دیکھا، زمین پر نور و ظلمت کا نرالا معرکہ دیکھا، کھڑی تھی ایک مٹھی پر جماعت حق پسندوں کی، ہری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیدار بندوں کی، نہتے بے سر و سامان بھوکے اور تھکے ہارے، کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے، کٹی تھی زندگی جن کی ریاست میں عبادت میں، سماجی طاقت بنان تے پہلوانی بنان تے زور نہیں رکھیا انہاں تے اپنے رب نو راضی کرن تے پچھلی ساری زندگی گزار چھڈی، عبادت تے تقوی دے اندر ریاضت اور محنت دے اندر کٹی تھی زندگی جن کی ریاست میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں، بتاتے تھی ان کی خاک ساری سربلندی کا، نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا، یہ آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو، پتنگے چل بجھے لیکن اندھیرے میں اجالا ہو، یہ مرگو زندگی میں فیصلہ کرنے کو آئے تھے، جوان مردوں کی صورت مارنے مرنے کو آئے تھے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، وہ سر جو ایک اللہ کے مقابل سرکشیدہ تھے، وہ سر جو ایک اللہ کے مقابل سرکشیدہ تھے، مگر سنگین بتوں کے آستانوں پر خمیدہ تھے، خمیدہ دے چکے ہوئے خدا دے سامنے آکڑے نے پتھر دے بت دے اگے چکے ایڈے پاگل اپنے ہتھی بنا کے کھڑے نے تے جنے انہاں نو بنایا ہے او دے سامنے آکڑے کھڑے، قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیمان باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے، فرماندن قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیمان باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے، یتیموں اور بیواؤں کی دولت چھیننے والے، سگے باپوں سگی ماؤں کی عزت چھیننے والے، جن کی زندگی گزری تھی انسانی لہو پیتے، لباس آدمی میں سانپ بچھو بھیڑیے چیتے، وہ سب کے سب رسول اللہ کے مانے ہوئے دشمن،
پرانے مدعی اور جانے پہچانے ہوئے دشمن سواروں کے پرے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نکلے پیادے دشت کی چھاتی کو دہلاتے ہوئے نکلے صفے باندھے صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی والے محمد والے بھی قرآن والے بھی اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی فقیرانہ تھا مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی چاہے درویش تے فقیر لوگ لگتے سن اگرچہ ہمت آسماناں تے عرشاں تو بھی ود سن نہ دیکھو کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سرہیں 8 شمشیریں ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سرہیں 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر قریشی فوج کا طوفان جب پڑتا نظر آیا تو اطمینان سے اس کملی والے نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو آ رہی ہے فوج قاتل کی تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے فوج قاتل کی تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے مگر آداب رب تو ضبط کو ملحوظ رکھنا ہے تمہیں لازم ہے خوف ما سوا دل سے اٹھا دینا خدا کے حکم تلقین نبی پر سر جھکا دینا انہاں دی فوج نوں دیکھ کے اندر خوف نہیں آن دینا تواڈے تے لازم ہے تسی اپنے رب دا ہی خوف بس اپنے دل وچ رکھو تے اپنے نبی دی نصیحت سنتے جاؤ خبردار نہ جائے لشکر باطل کریں جب تک نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین جب تک لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا نہ ہو مجبور جب تک جنگ کی کوشش نہ تم کرنا لڑائی ٹال دینا درگزر کرنا ہی بہتر ہے جہاں تک ہو سکے اس سے حذر کرنا ہی بہتر ہے مگر جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے پہلا تے لڑنا نہیں جے لڑنا تے پھر نسنا نہیں پھر کسے پاسے گل لا کے چھڈنی یا مر جانا تے یا مار دینا میری اسلام دے غلبے دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینا مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے قضا کا خندہ پیش آئینی سے استقبال لازم ہے نہیں واجب مسلمانوں کو فکر پیش و کم کرنا میان جنگ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا نشان صبر اور استقلال